نام کے اندر سورہ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ آج یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے، حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی۔ کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کے بیان کرنے میں گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں، اور بھی کافی ساری آیات ہیں، لیکن وہ ٹاپک پھر بدل جائے گا۔ تو یہ پورا ایک قرآن کا مقدمہ ہے کہ انبیاء اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ اب آج اس واقعے کی طرف، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ الحج میں جو ذکر ہے نا، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوئی کہ سورۃ النجم کی آیات اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے پارہ نمبر 27 کے اندر۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے منقطع سند کے ساتھ، مسند البزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، اور مجمع الزوائد بڑی نعمت ہے، اردو میں آ چکی ہے۔ اس میں طبرانی اور حاکم اور باقی کتابوں کی جو اس قسم کی احادیث تھی ان کے اوپر تحقیم لگی ہوئی ہے۔ امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اس کو باقاعدہ نقل کر کے کنڈیم کیا ہے، اور میں نے بتایا شیخ البانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ابن حجر اسقلانی کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ضعیف روایتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے رد میں شیخ البانی نے پھر پوری کتاب لکھی، اور حافظ ابن کثیر نے ماشاء اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں باقاعدہ ان سارے واقعات کو جعلی قرار دیا، اور وہ واقعات سورۃ النجم کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں پارہ نمبر 27 کے اندر کہ جی نبی علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان آیات کے اوپر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ ان دیویوں کا ذکر تھا، ان کی 3 دیویاں تھیں نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے بت پرست۔ نمبر 1 لات، نمبر 2 عزا، اور نمبر 3 منات، اس کا ذکر موجود ہے آیت نمبر 19 اور 20۔ افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کی طرف نہیں دیکھا؟ ومنات الثالثۃ الاخری، اور جو تیسری دیوی ان کی منات ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم خود تو اپنے لیے لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو؟ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ کتنی بری تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی تینوں دیویاں جو ہیں وہ مونس تھیں، خود اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا وہ ایک بدنامی سمجھتے تھے، اور اللہ کی طرف 3 دیویاں انہوں نے منسوب کی ہوئی تھی، اللہ کی بیٹیاں لات، منات اور عزا، تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کے ساتھ ذکر آیا کہ بڑی بری تقسیم تم نے کی ہوئی ہے۔ جب قرآن میں یہ آیات ہے تو اس میں ان دیویوں کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جب حضور تلاوت کر رہے تھے نا یہ والی آیات، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، تو اس کے ساتھ نعوذ باللہ حضور کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے قابو پاتے ہوئے نعوذ باللہ ان کی مبارک زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور بے شک ان کی شفاعت بھی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے کافر بھی بڑے امپریس ہوئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب سورۃ النجم کی تلاوت نبی علیہ السلام نے کی تو تمام جن، انس اور کافر بھی اور مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے۔ وہ تو سر اس کلام سے متاثر ہوئے تھے، وہ ان آیات کے اوپر سجدے میں نہیں گرے تھے، وہ تو آخری آیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کافروں نے سجدہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی دیویوں کی تعریف اس میں بیان ہوئی تھی۔ اب دیکھیں کیسے کہانی میں رنگ بھرے، بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو طبرانی کی روایت ہے اور مسند البزار میں ہے، مجمع الزوائد میں بھی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر تو موجود ہے کہ وہ کافروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ تعریف نبی علیہ السلام نے کر دی ان دیویوں کی، تو وہ بڑے امپریس ہوئے، اس وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے
اور انہوں نے کہا آج تو محمد نے ہمارا مقدمہ بھی مان لیا ہے، کچھ دو کچھ لو، ٹھیک ہے اب ہم مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح ماننے کی بھی کوشش کی مسلمانوں میں سے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ جاری نہیں ہوئی ہیں بلکہ شیطان نے ان کے کان میں پھونک دی تھی۔ بھئی جب روایت ہی جعلی ہے، یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کام پھر ابن حجر اسقلانی نے کیا، باقی خیر پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اسی لیے شیخ البانی نے پھر ان کے خلاف پورا رسالہ لکھا کہ یہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو آپ اس طرح اثر بنا رہے ہیں، حالانکہ البانی صاحب خود بھی بنا لیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ رسالہ صرف ان کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی انہوں نے لکھا۔ یہ وہ جعلی روایت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند متصل نہیں ہے کسی صحابی تک، تابعین تک جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے تو مسلم کے مقدمے میں کہ تابعی کی مرسل کوئی شاعری میں شروع میں بتا چکا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود کا قول ہے کہ بعض کا شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، مشہور ہو جاتی ہے، لہٰذا پوری تحقیق کی جائے گی کہ اس کی سند رسول اللہ تک جاتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس کتاب کے حوالے سے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو تماشا ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے، اس کتاب کو اتنی ہائپ اس میں کریٹ کی بھی ہے، اس کتاب میں شائع کوئی نہیں ہے کہ جسے اتنی امپورٹنس دی جائے، سوائے یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی یا کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو گئے۔ ٹیکنیکلی تو وہ پور کتاب ہے، ٹیکنیکلی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو اعتراضات آج کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو اس کتاب کے، اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تو دونوں ہی جعلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی ہے اور اس مردود کو انہوں نے زندہ رکھے ہوئے ابھی تک، اور دفع کریں اسے، مرے اپنی آرام موت، یا اتنے مضبوط ہوں کہ ہم اسے پھر پکڑ کے تو اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا کے فساد فی الارض کے تحت اسے سولی لٹکائیں۔ ادروائز آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا پھر اسلام کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اس کی جو خبریں ہیں نا، اس کے نیچے لوگوں کے کامنٹس پڑھیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے جی ریلیجن آف پیس، کس کس قسم کے ان کو موقع مل گیا نا بھونکنے کا، اور اس قسم کے موقع ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ان کو پتا کہ یہاں مسلمان سے ڈرتا ہے، یعنی ایک مسلمان رفع الیدین کرتے ہوئے آمین اونچی کہتے ہوئے کسی ہندو سکھ عیسائی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کسی سکھ کی دکان کے باہر مصلی ڈال لینا اور رفع الیدین سے نماز پڑھیں، کچھ بھی نہیں کرے گا، ہندو کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن کسی لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے والا، ہاں اس کی دکان تو دور کی بات، اس کی مسجد میں بھی آپ رفع الیدین آمین اونچی کہے تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کیا یہ رسول اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، یہ شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنت سے اتنی نفرت کر کے، یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آنے والے دور میں یا تو مسلمان کتاب و سنت کے منش پہ آئیں گے یا پھر وہ ایتھیسٹ ہوں گے۔ اے وشکار لے مولوی ادھر ادھر ہو جانے تے سارے ہیں، تسی دیکھ رہے ہو کس طرح انہاں دی مٹی پلید بھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی، اباؤ اجداد قبروں کے پجاری، اولادیں جو ہیں وہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر آ چکی ہیں۔ ہمیں تو لوگ مطلب فرسٹ ہینڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو کہتے تھے نا جی وہ فلانے بزرگ نے اتنے کلمہ پڑھایا، فلانے نے اتنے ساری کہانیاں بنائی ہیں سب، ٹھیک ہے جی، بزرگ تے پھر انہوں منو کہ صدیاں تو جنہاں نو تسی اپنے بابے نال جوڑیا سی، انہاں بابے چھوڑ کے اس شخص نو اپنا امام مان لیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔